الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات، جیسا کہ اکثر احباب کے علم میں ہے کہ آج سوشل میڈیا پر پورے ملک میں طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور آل رسول اہل بیت کے حوالے سے کسی بدبخت انسان نے توہین کی ہے جس کا نام اذان الہی ہے اور ابتسام ہے۔ ان دونوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آل رسول اہل بیت، بالخصوص سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ان کی آل اولاد کی توہین اور تنقیص کی گئی ہے۔ حضرت امام علی رضا، سیدنا امام قاسم، دیگر ائمہ اہل بیت جو ہیں ان کی توہین اور تنقیص کا پہلو جس سے نکلتا ہے ایسے کلمات کہے گئے۔ ہم ایسے شخص کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا ادب و احترام کرتے ہیں، ایسے شخص کا مسلک اہل حدیث کے ساتھ یا اہل سنہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہمارے نزدیک صحابہ کرام کا احترام ضروری ہے، اسی طرح آل رسول اہل بیت کا احترام ہم پر واجب ہے، فرض ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب تک ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھیں تو ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر بندے کو اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ مسلک اہل حدیث، مسلک اہل سنہ جو ہے صحابہ کرام سے جس طرح محبت کرتا ہے اس طرح اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک گستاخ نے سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رد عمل کے طور پر توہین کر دی، تو میں اس کی بھی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ جس طرح سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیت میں شامل و داخل ہے، اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اصل ام المومنین اور اہل بیت میں ان کا شمار ہی نہیں بلکہ اصل اہل بیت ازواج رسول ہے۔ اگر ان کا انکار کیا جائے گا تو یقیناً اہل سنہ کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، لیکن رد عمل کے طور پر اگر کوئی بدبخت آل رسول کی توہین کرتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان صحابہ کرام پر بھی ہے اور آل رسول پر بھی ہے۔ افسوس اس بات پر ہوا کہ ان دو بدبختوں کے تعلقات کو جوڑا جا رہا ہے قائد اہل حدیث حضرت علامہ حافظ ابتسام ظہیر صاحب کے ساتھ، جو چیف آرگنائزر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑا جا رہا ہے، یہ ان کے رشتہ دار ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی کسی کا رشتہ دار ہو، اگر خونی کوئی تعلق ہو بھی صحیح، تو جو شخص توہین کرتا ہے صحابہ کرام کی، آل رسول کی، اس کا ہمارا کے ساتھ ایمانی اور کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں تو ایسی صورت ہی کوئی نہیں ہے کہ ان کا کوئی تعلق حضرت علامہ ابتسام ظہیر صاحب کے ساتھ نہیں ہے، اور انہوں نے اس بات کی تردید بھی کر دی ہے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ حضرت علامہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان ہے وہ صحابہ کرام کے لیے ان کی قربانیاں ہیں، آل رسول کے لیے ان کے حضرت علامہ شہید جو ہے شہادت پیش کی ہے، ان کے خاندان سے کیسے توقع ہو سکتی ہے؟ جو مسلک آل سنہ کے آل الحدیث کے ترجمان ہیں ان کے کیسے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ آل رسول کی توہین کریں؟ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اس بات کو، اس واقعے کو حضرت علامہ ابتسام ظہیر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، وہ بالکل اس سے بری و ذمہ ہیں۔ ہم انشاءاللہ بچہ اہل حدیث کا حضرت علامہ صاحب کے ساتھ ہے، اور شیعہ قیادت سے بھی کہوں گا کہ ملک کو افراتفری کی طرف نہ لے جائیں، بد امنی کی طرف نہ لے جائیں۔ ملک کا امن ہمیں عزیز ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آل رسول اہل بیت کی توہین بھی ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ملک میں امن رہے، سکون رہے، تو بجائے اس کے کہ ان مجرموں کو سزا دی جائے، ان کے تعلقات کو جوڑ کے حضرت علامہ ابتسام ظہیر کے ساتھ جوڑ کے ان کی توہین اور تنقیص جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ حضرت علامہ ابتسام کے ساتھ پوری جماعت انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کا خاندان آل رسول صحابہ کرام کے دفاع کے لیے ہر وقت وہ آج بھی تیار ہیں، پہلے بھی انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اور آئندہ بھی اہل حدیث کا بچہ صحابہ کرام کی عظمت پہ قربانیاں پیش کرتا رہے گا۔ اگر اس کے لوگ باز نہ آئے تو ہم انشاءاللہ پرزور اس کی مذمت ہی نہیں بلکہ میدان عمل میں نکلیں گے، اور اپنی قیادت اور اپنے علماء کے تحفظ کرنے کو انشاءاللہ ہم جانتے بھی ہیں اور تحفظ کر کے دکھائیں گے بھی صحیح انشاءاللہ۔ ہم حضرت قائد محترم علامہ ابتسام ظہیر کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، اور یہاں پر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کا بھی اجلاس جاری ہے، تو انشاءاللہ ہم پورا اجلاس، پورے علماء، پورے پنجاب کے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
آپ صحابہ کرام آل رسول کی عزت کے لیے قدم بڑھائیں، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، اور ایسے لوگوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں جو اس واقعے کو حضرت علامہ ابتسام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم صحابہ کرام آل رسول کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں اور ان کی عظمت انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔